السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم عجل لولیک الفرج. رشتوں کا خون ہو جاتا، تعلقات فریاد کرتے، محبتیں ذلیل ہو جاتی، روابط نیلام کر دیے جاتے، انسانی حقوق کو نابود کر دیا جاتا اگر کربلا نے اسلامی سماج کے ہر رخ کو چند گھنٹوں کے اندر نمایاں نہ کیا ہوتا. اور یہ ناممکن تھا اگر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب باوفا اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کرتے اور اپنی جان کو راہ حق میں قربان نہ کرتے. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عاصم علی باقری. سرزمین قم مقدسہ پر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد جون عابدی صاحب قبلہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسینی پروانے. اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں. حضور سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، جیسا کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم اس پروگرام حسینی پروانے کے ذریعے سے لوگوں تک شہدائے کربلا کی سیرت کو پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے کارناموں کو پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا جب تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں اور فہرست شہدائے کربلا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں ایک شخصیت جناب بشر ابن عمرو حضرمی کی بھی ہمیں دکھتی ہے. لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے کہ جناب بشر کون ہیں، کیا ہے ان کی زندگی کے بارے میں جو تاریخ نے بیان کیا ہے، اور ان کا کردار کیا رہا ہے. لہٰذا جناب بشر کی زندگی کا ایک مختصر تعارف ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. جی، جناب بشر ابن عمرو حضرمی ایک ایسے شہید ہیں کہ واقعاً ان کے مصائب نہیں پڑھے جاتے ہیں، اور چونکہ ان کا شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بہت مختصر بیان کیا جاتا ہے. اور لیکن ان کی کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہیں. کربلا میں جو ان کے گفتار ہے اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو انہوں نے مولا کے دفاع میں اور مولا کے سامنے جو اپنا اعلان وفاداری کیا ہے اور اقرار وفاداری جو کیا ہے اس سلسلے میں. جناب بشر ابن عمرو حضرمی، جو حضرمی کہا جاتا ہے، یہ حضرموت ایک جگہ ہے جو پرانے زمانے میں یمن کا حصہ ہوا کرتی تھی، یعنی ملک سبا کا حصہ ہوا کرتا تھا حضرموت. قرآن میں ذکر ہے ملک سبا کا، وہاں کا حصہ ہوا کرتا. بہت تاریخی زمین ہے یہ. وہاں اس وقت عربستان سعودی جو ہے، سعودیہ عربیہ جو ہے، وہ اس کے کنارے پہ یعنی بالکل کنارے کا ایریا ہے وہاں پہ، اور جو یمن سے ملتا ہے وہاں پہ اس وقت یہ خطہ ہی نہیں، یہ وہاں کے رہنے والے تھے. یہ یوں کہا جائے کہ پرانے یمن کے رہنے والے تھے جناب حضرموت. اور ان کے زندگی کے سلسلے میں بہت زیادہ نہیں ملتا ہے کہ کیا تھی ان کی کربلا سے پہلے کی زندگی، لیکن ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ ان کے کئی بچے تھے، کئی بیٹے تھے ان کے جو بہت ہی شجاع اور بہادر اور دلاور تھے. یہ ملتا ہے ان کی زندگی میں. اور کربلا میں ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹے جن کا نام محمد تھا، وہ ان کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے. اور ان کے ایک بیٹے اس زمانے میں، یعنی جس وقت واقعہ کربلا رونما ہو رہا تھا، اس وقت اسلامی مملکت کی ایک سرحد کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر جو ایک جنگ چل رہی تھی، تو وہاں پر ایک بیٹا ان کا وہاں پر جو ہے وہ اسلامی فوج کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کی فوج کی طرف سے جا کے جنگ کر رہا تھا. اور اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خود ان کی اہمیت کے لیے اگر دیکھا جائے تو ان کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کہا ہے. یہ بات کافی ہے ان کے لیے. یعنی اگر اہمیت کو ان کی اجاگر کرنا ہے اور دیکھنا ہے، وہ کہا بھی ہے کہ اللہ تم کو اس کی جزا دے، تم نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا
اور ان کے جو بیٹوں کا تذکرہ ہے وہ ہے کہ ایک بیٹے جو ہیں ان کے اسلامی سرحد جہاں ہے ایک سرحد کے اوپر جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہیں، ایک بیٹے ان کے ساتھ آئے ہیں خود جناب محمد، اور اس کے بعد ایک بیٹے ان کے ہیں کہ جو رائے میں یعنی ایران میں رائے میں جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی تاریخ میں اتنی سی ملتی ہیں۔ بہت خوب حضور، یہ تو جناب بشر کی زندگی تھی جو تاریخ نے بیان کیا، آپ نے اپنے سلیس لفظوں میں اسے ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے، لیکن ظاہر ہے کربلا میں آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے عالم انسانیت کے لیے، لہٰذا ان کی زندگی سے اگر یوں دیکھا جائے کہ درس کیا ملتا ہے اور کیسے ہمیں درس لینا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے واقعی آپ کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم شہداء کا تعارف کرائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی زندگی کی وہ ان پہلوؤں کو خاص طور سے اجاگر کریں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ اور مشعل ہدایت ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا کا جو کردار ہے ان کا، کربلا کی جو زندگی ہے ان کی، تو کچھ ہی دن پہلے یہ واقعہ عاشورہ سے کچھ ہی دن پہلے یہ امام حسین علیہ السلام سے 1-2 روز پہلے 2-3 روز پہلے جو ہے وہ یہ ملحق ہوتے ہیں مولا سے۔ کیفیت کیا ہے یہ تاریخ میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن ان کی اہمیت کو جو چیز دوبالا کرتی ہے، جو چیز ان کی عظمت کا سبب بن رہی ہے، جو چیز ان کو قابل ذکر بنا رہی ہے کربلا میں، وہ ان کا وہ کردار اور وہ اعمال ہے اور وہ گفتار اور وہ اقوال ہیں ان کے جنہوں نے، اور وہ گفتگو ہے جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے فرمائی ہے، کہ جس کی وجہ سے جو خود جو ہے وہ شہداء کے لیے اور قربان اہل بیت علیہ السلام کے جانثاروں کے لیے، جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں ان کے لیے خود جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ نصیحت ہے، ایک طرح کا درس ہے ان کے لیے، اور خود آج کے لیے ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی میں یعنی کربلا کا ایک جو کردار ہے وہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اگر ہم ان کی اس زندگی کا جائزہ لیں تو واقعی اس زاویے سے ان کی زندگی بہت اہم ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ جس وقت جناب بشر ابن عمر جو ہیں وہ کربلا میں ہیں، اسی وقت روز عاشور یہ خبر آتی ہے کہ ان کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جوان بیٹا ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے، نہیں معلوم کہ زندہ رہے گا یا زندہ نہیں رہے گا، تڑپ جاتے ہیں۔ جو بھی جوان بیٹے کا باپ ہو، ایک ضعیف باپ جو ہے اور بیٹا جوان اس کا موجود ہے اور اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، تو باپ کو اس بات کا جو ہے وہ باپ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، اور اس بات کا اندازہ ہم چونکہ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا اندازہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اس بات کا اندازہ یہ یقیناً، یہ بات یقینی اور فیکٹ حقیقت یہی ہے کہ مطلب اس بات کا اندازہ امام حسین علیہ السلام کو کسی سے نہیں، کسی اور کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اس بات کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کہاں امام حسین علیہ السلام اور کہاں جناب علی اکبر علیہ السلام، اور کہاں ان کی عظمت اور ان کی اہمیت، اور اس کے بعد جو ہے کہاں دوسرے شہداء اور ان کے بیٹے، لیکن اس بات کا اندازہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کو۔ اس وقت جس وقت جو ہے یہ خبر آتی ہے کہ ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ مولا وہاں پر موجود ہیں، تو وہیں پر جو ہے وہ یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تم کو اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، یعنی چونکہ بیعت کر چکے ہیں امام سے، اب اس بیعت کو نہیں توڑ سکتے ہیں، ہم جا نہیں سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ مولا کے اوپر جان قربان کرنے کا، مولا سے دوستی کا، مولا سے وفاداری کا، کہ یہ عہد کر لیا ہے، اب یہ عہد ہم توڑ نہیں سکتے ہیں، یہ بیعت ہم توڑ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا جو بیٹا ہم آئیں گے نہیں تمہارے پاس، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ہم نے تم کو اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، اور یہاں پر میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں نہ آؤں تمہارے سامنے، کہ میں اپنے بچے کو گرفتار دیکھیں، اپنے بیٹے کو گرفتار دیکھیں اور میں زندہ رہوں، یہ میرے لیے بہت سخت ہے۔ تو اس مقام پر جناب امام حسین علیہ السلام سے ان کی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ مولا نے جب یہ بات سنی تو مولا کی ان سے گفتگو ہوئی، تو اب یہ گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ جو اصل چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رحمک اللہ انت فی حل من بیاتی فاذهب وعمل فی فکاک ابنک، کہ اللہ تم پر رحم کرے اے بشر ابن عمر، تم جاؤ، میں نے اپنی بیعت کو تم پر سے اٹھا لیا ہے، اور جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کے لیے تدبیریں کرو، کچھ کام انجام دو۔ تو یہاں پر جو ہے اب دیکھیے اپنی مصیبت کے اوپر مولا کی نصرت کو مقدم کرنا،
میں واقع ناظرین سے جو ہے ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت کے شہدائی ہیں. تو اپنی مصیبت اور ہے، لیکن ہم اہل بیت، خدا، رسول اور اہل بیت جو ہے دین اور مذہب اور اسلام جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے. فرمایا اکلتنی سبع حیا ان انا فارقتک، مولا اگر آپ کو چھوڑوں تو مجھے یہ درندے کھا جائیں، مجھے جانور یعنی درندے جانور جو ہیں مجھے کھا جائیں، مجھے مار ڈالیں کہ میں اگر آپ کو چھوڑ کے جاؤں اور آپ سے جدا ہو جاؤں. مولا یہ نہیں ہو سکتا ہے، میری زندگی کسی قابل نہیں ہوگی، میں اگر آپ چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ زندہ رہوں. جانور آئیں مجھے چیر پھاڑ ڈالیں، مجھے کھا ڈالیں، مجھے ہلاک کر دیں، کیونکہ مولا اور آپ ہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. وَأَسْأَلُ عَنِ الرُّكْبَانِ وَأَغْضُلُكَ مَعَ قِلَّةِ الْأَعْوَانِ، کہ آپ نلغِ اعداء میں گھرے ہوں اور آپ کے اصحاب کم ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور اس کے بعد آنے والے لوگوں سے آپ کے بارے میں آپ کی خبر لوں اور آنے والے لوگوں سے آپ سے پوچھوں کہ ہمارے مولا کی کیا خبر ہے، ہمارے مولا کیسے ہیں. مولا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات جو عرض کی ہے، یہ بات جو انہوں نے بیان کی مولا سے کہ مولا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے سے آپ کی خبر لوں، آپ کی خبر گیری کروں کہ میرے مولا کی کیا حال ہے. یہ اس سے پہلے مجھے جانور جو مجھے موت آ جائے، مجھے جانور چیر پھاڑ کے کھا جائیں، میں اپنی جو ہے وہ مصیبت کے اوپر آپ کو قربان نہیں کر سکتا ہوں. مولا ہماری مصیبت ٹھیک ہے لیکن آپ کی اہمیت زیادہ ہے. اس کے بعد مولا نے ان کو جو ایک بہت ہی قیمتی کپڑا دیا اور کہا کہ اس کو اپنے بیٹے محمد کے ہاتھ جو ہے وہ بھیجو تاکہ اس کپڑے کو بیچ کے وہ اب تمہارے دوسرے بیٹے کو جو ہے وہ آزاد کروائے. تو ان کے بیٹے محمد وہاں سے گئے ہیں اور اسی دن جو ہے وہ جا کے انہوں نے یعنی وہاں سے گئے اور جانے کے بعد آزاد کروایا ان کو. یہاں پر محمد گئے ہیں، اسی کپڑے کو لے کر بیچا اور کچھ دینار میں اس کپڑے کو بیچا اور اپنے بھائی کو آزاد کروایا. لیکن کربلا میں جناب بش ابن عمر نے اپنی جان کو مولا کے اوپر قربان کر دیا. بہت خوب، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں کتاب کربلا کا، ہم ذکر کر رہے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جان نثار کرنے والے جان نثاروں کا، وہ شہدائے کربلا کہ جو رہتی دنیا تک عالم انسانیت کو ہر روز ایک نیا پیغام دیتے ہیں. صبر کا درس لینا ہے تو کربلا سے، استقامت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو کربلا سے، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے تو وہ کربلا سے. الغرض اپنی زندگی کے ہر گوشے میں انسان کو جو بھی درس سیکھنا ہے وہ کربلا سے سیکھنا چاہیے. اور اگر انسان کتاب کربلا کا بصیرت کی نگاہوں سے مطالعہ کرے تو ہر روز انسان کو حکمت سے بھرا ہوا ایک نیا پیغام ملتا ہے، کیونکہ کتاب کربلا کی عبارت کو حکیم کربلا نے حکمت کے لفظوں سے تحریر کیا ہے. یہ کربلا ہے، یہاں خشک ہونٹوں پر تبسم تلواروں کی دھار کو کند کر دیتا ہے. یہ کربلا ہے، یہاں موت کا جذبہ باطل طاقتوں کو اپنے ارادوں میں ناکام کر دیتا ہے. یہ ہے کربلا، یہاں باطل کے چہرے کو بے نقاب کر کے حق کو آشکار کیا جاتا ہے. یہ ہے کربلا کہ جہاں اپنی جان کو اپنے مولا کے اوپر قربان کیا جاتا ہے. ناظرین، مشکلیں جتنی بھی آ جائیں، مصیبتیں جتنی بھی ٹوٹ جائیں، آلام جتنے بھی ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا اپنا قدم اٹھائیں کہ یقیناً غور کریں کہیں ہم اپنی خواہشوں کو، اپنی مصیبتوں کی وجہ سے ڈر کے یا اپنے مشکلوں کا سامنا کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار پر مقدم کر رہے ہیں. خیال رہے کہ ہمیشہ اہل بیت کے پیروکار بن کے رہیں اور دیکھیں کہ اس سچویشن میں، اس وضعیت میں، اس پوزیشن میں، اس حالت میں اہل بیت کا کیا کردار رہا ہے اور اہل بیت اس حالت میں ہمیں کون سا درس دیتے ہیں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسینی پروانے.
اور آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے، چونکہ ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ مختصر سے ہمارے پروگرام کے مختصر سے اور محدود سے وقت میں زیادہ سے زیادہ شہداء کی زندگی کو ہم پیش کر سکیں. اس لیے جناب بشر کے حوالے سے گفتگو کی تھی وقفے سے پہلے، اور ہم اب چاہیں گے کہ کربلا کے ایک اور شہید ہے جناب ابو الہتوف، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. آئیے مولانا صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ میں کیا کچھ ملتا ہے ان کے بارے میں، کیا زندگی رہی ہے، کیا کارنامے ہیں ان کے، کربلا میں کیا کردار رہا ہے. حضور، جیسا کہ ایک شہید کے حوالے سے گفتگو تمام ہوئی، جناب بشر کے حوالے سے، جناب ابو الہتوف بھی ایسے ہی شہداء میں ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ جناب ابو الہتوف کی زندگی کیا ہے، کون ہے، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی یقیناً قابل ذکر اور اہم شخصیت ہیں یہ، کہ جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اور بلکہ مناسب ہے کہ عوام اور مومنین جو ہیں وہ اس سے آشنا ہوں. جناب ابو الہتوف ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جو ہے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو لشکر یزید میں ہیں، اور بالکل آخری وقت میں جس طریقے سے جناب حر ہیں اور دیگر کچھ اور شہداء ہیں کہ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مولا کی طرف آتے ہیں، مولا سے آ کے جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں اور مولا سے ملاق ہو جاتے ہیں آ کے. ان میں سے ایک جناب ابو الہتوف اور ان کے بھائی جناب سعد، ابو الہتوف ابن حرث انصاری، تو اور ان کے بھائی جو ہیں وہ سعد ابن حرث، یہ دو ایسے شہید ہیں کہ جو مولا سے آخری وقت میں آ کے ملتے ہیں، وہ بھی جب مولا کی حل من ناصر کی آواز بلند ہوتی ہے. ان کی زندگی کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مولا کے دور یعنی مولا متقیان جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں یہ مولا کے ساتھ ہیں، کوفہ میں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، کوفہ میں رہتے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا کی رکاب میں انہوں نے جو ہے وہ دشمنوں سے جنگ کیا ہے اور مولا کی خدمت میں ہے، ساتھ میں ہے مولا کے. لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں دشمن یہ دیکھتا ہے کہ اب شکست ہونے والی ہے اور بالکل شکست کے دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، تو وہ اپنا حربہ اپناتے ہیں. کون سا حربہ ہے وہ؟ وہی کہ قرآن کو جو ہے وہ نیزے کے اوپر بلند کیا. وہاں پر ظاہر سی بات ہے صاحبان بصیرت جو تھے وہ مولا کی طرف رہے اور رکے رہے، اور جن کے یہاں بصیرت کی کمی تھی اور تھوڑا سا دور اندیش نہیں تھے، سوچ اور سمجھ اتنی زیادہ ان کی نہیں تھی، تو وہ اس دھوکے میں آ گئے اور اس فریب میں آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ حکم اور حکومت کا جو ہے وہ حق نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ اس فریب میں، اس دھوکے میں آنے کے بعد مولا کائنات کے لشکر سے جدا ہو گئے اور ان کے اصحاب سے جدا ہو گئے. تو انہی لوگوں میں یہ ابو الہتوف اور ان کے بھائی سعد جو ہے وہ شامل تھے، اور ایک عرصے تک یعنی کہاں تو مولا کے والیان میں سے تھے، کہاں تو مولا کے چاہنے والوں میں سے، تو کہاں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے، اور ذرا سی جو ہے وہ دور اندیشی کی کمی کی وجہ سے دھوکے میں اور فریب میں آ گئے اور اس کے بعد الگ ہو گئے. اور اس کے بعد یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مولا کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا دور آتا ہے، اور پھر جو ہے بجائے اس کے کہ یہ الگ ہی رہتے، یہ جا کے فوج یزید میں شامل ہو گئے زمانے کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور اندیشی کی کمی. لیکن ایک چیز یہاں پہ جو ان کی زندگی میں کار فرما ہے، دونوں بھائیوں کی زندگی میں، وہ ضمیر کا بیدار ہونا ہے، ضمیر کی بیداری ہے کہ ضمیر روشن ہے. یعنی اگر ٹہوکا لگایا جائے، یعنی دل کے اوپر ذرا سی گرد اگر پڑ گئی ہے، اس کو ہٹانے کی دیر تھی. اللہ جو ہے وہ کسی کی اگر ہدایت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ علتیں ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں. چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لہٰذا میں بہت جلدی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں تذکرہ کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. کہ پھر جس وقت جو ہے وہ جناب ابو الہتوف آتے ہیں یعنی کربلا میں، اور اس کے بعد میدان کارزار گرم ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ لایا گیا کہ نہیں، باقاعدہ جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی چلو حسین کو جو ہے وہ ذرا ان کے اوپر ایک فشار لائیں گے، ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ بیعت کر لیں اور وغیرہ وغیرہ. کئی علتیں اور کئی جب تجزیہ کیا جاتا ہے تاریخ کا تو کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں. تو
کچھ لوگوں کو اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ اس طریقے کی بات ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ بعض شہداء نے کہا کیا تم شہید کرو گے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے مخالف ہیں، یزید کی فوج میں ہے، اور وہ جا کے پسر ساتھ سے کہتے ہیں کیا تم حسین کو مارنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم انہیں روزہ عاشور کی بات ہے، کیا تم حسین کو شہید کرو گے یا شب عاشور؟ کیا واقعی تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ حسین کو شہید کر دو گے، فرزند رسول کو مار دو گے؟ تو پسر سعد نے بہت ہی جرأت کے ساتھ کہا بھی ہے کہ ہاں ہاں کل شہید کریں گے۔ تو وہ پھر وہاں سے نکل کے گئے ہیں۔ جناب حر کا جو تذکرہ ہے، جناب حر نے باقاعدہ پوچھا ہے پسر سعد سے۔ اس طریقے سے اور دیگر اصحاب جو ہیں مولا کے اوپر جو قربان ہوئے، وہ شب میں ہی مولا کے خدمت میں جو پہنچے وہ اس لیے کہ دھوکہ دیا گیا تھا ان کو۔ اس طریقے سے جناب ابو الہتوف ہے، جناب ابو الہتوف جو ہے وہ صبح میں دیکھ رہے ہیں جنگ ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے، لیکن آخری موقع کے اوپر ایک انقلاب سا ان کی جو ہے وہ وجود میں ان کے آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد مولا آئے ہیں، اور آنے کے بعد ان کا کہ حل من ناصرین ینصرنا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے جناب ابو الہتوف کو، اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے بھائی کو لے کے یہ مولا کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے جناب ابو الہتوف کے بارے میں، شہید کربلا ہیں، امام کے جانثار ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں۔ آخری وقت میں امام سے ملاقات ہوئے، وہاں صاحب یہ جیسا کہ آپ نے کہا آخری وقت میں ملاقات ہوئے، یہ امام سے ان کی ملاقات تھی۔ مزید جو کہ آخری وقت میں آئے تو ان کا کردار کیا رہا ہے، اس کردار کو بھی اجاگر کریں۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ بہت زیادہ مولا کی خدمت میں نہیں رہے، جی، بہت زیادہ مولا کی خدمت میں یہ نہیں رہے، بہت زیادہ مولا سے ان کی گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے، تھوڑی دیر، یعنی بس اتنی دیر ہے کہ یہ مولا نے صدائے حلمین بلند کی ہے، حلمین ناصر، اور اس کے بعد یہ آواز پہ انہوں نے لبیک کہا ہے، لبیک ہے کوئی میری مدد کرے، اور یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تو اب یہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، اس جملے کو جو ہے وہ اس کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لبیک یا حسین یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں مولا انہوں نے فوراً جو ہے، جیسے اس نے حل من ناصر، مولا مدد طلب کر رہے ہیں، اور میں نے کہیں اور بھی عرض کسی اور ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا کہ جو حل من ناصر صدائے استغاثہ اور نصرت کی طلب جو ہے مولا کی تب سے لے کر اب تک کے لیے ہے، اور ابھی بھی جو ہے یہ صدا فضاؤں میں گونج رہی ہے، اور ناصرین طلب کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جس نے لبیک کہا فوج یزید میں سے کوئی نہیں آیا، اس سے ابو الہتوف گئے ہیں، اور مولانا نے فوج یزید کو بلایا بھی نہیں تھا کہ جو صاحبان ضمیر ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو اہل ہیں، وہ آ جائیں گے، اور وہ آ گئے وہاں پہ۔ یہ جناب سعد اور جناب ابو الہتوف دو آدمی آ گئے وہاں پہ، حل من ناصر کو سمجھ گئے، کیونکہ ضمیر بیدار تھا، کیونکہ فطرت کی آواز پر انہوں نے لبیک ان کو کہنا تھا، فطرت بیدار تھی ان کی۔ پردے جو پڑے ہوئے تھے، ذرا سی غفلت کے پردے تھے، وہ فوراً سے چھٹ گئے، اور آنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک جملہ، ایک لائن ملتی ہے تاریخ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے درس ہے، اور ہم کو ٹھوکا دینے کے لیے، اور ہم کو اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے دلوں کے اوپر جو پردے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، اس گرد کو صاف کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ بس کوئی خاص جو ہے وہ وقت نہیں ملا ان کو کہ مولا سے گفتگو کرتے اور مولا سے باتیں کرتے، اور مولا ان کو جو ہے وہ زیور علم سے اور زیادہ مزین فرماتے۔ بس چونکہ دل پاک ہو گیا تھا، ضمیر روشن تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے حکمت ان کے زبان سے جو ہے وہ جاری کر دی۔ پروردگار جس سے چاہتا ہے، جس کی زبان سے چاہتا ہے، جب پروردگار چاہتا ہے تو اس کی زبان سے جو ہے حکمت کے چشمے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جناب ابو الہتوف انہوں نے ایک بات کی طرف یعنی اشارہ کیا، اور وہ بات ہماری اور آپ کی زندگی کو منقلب کر دینے کے لیے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے زندگی میں کافی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حل من ناصرین ینصرنا، لبیک یا حسین کا، حسین کی خدمت میں پہنچے اور ایک بات کہی، وہ کیا کہ وہذا الحسین، وہذا الحسین ابن بنت نبینا محمد، یہ حسین ہیں، یہ ہمارے نبی محمد کے بیٹے ہیں۔ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فوج یزید یہ کون ہے؟ یعنی ابھی تک غفلت میں پڑے تھے، لیکن جیسے ہی حل من ناصر بلند ہوئی، ھذا حسین، وہذا الحسین ابن بنت نبینا محمد ونحن نرجو شفاعت محمد، بہت شفاعت جدہ یوم القیامہ، کہ اور ہم کو امید ہے، اور تم چاہتے ہو کہ روز قیامت تم جناب سرکار دو عالم کی شفاعت کو حاصل کرو، تم یہ بھی چاہتے ہو کہ ان کی شفاعت ملے، فکیفہ نقاتلہ، تو ہم کس طریقے سے ان سے یعنی ان کے بیٹے سے ہم جنگ بھی کر رہے ہیں، ان کو مارنے کے لیے بھی آئے ہیں، اور اس بات کی امید ہے کہ سرکار ہماری جو ہے وہ شفاعت کریں۔ تم یہ چاہتے ہو، یعنی ٹوکا ہے یہ کہ حسین کو اذیت بھی دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ شفاعت ملے۔ یہ آج کے لیے اور
رہتی دنیا تک جو ہے تمام آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا ٹہوکہ ہے، اور یہ غفلت کے پردے اور گردوں کو جو ہے وہ ہٹانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شفاعت اہل بیت، شفاعت سرکار دو عالم حاصل کرو، تو اہل بیت علیہ السلام کو اذیت نہیں دو، ان کو پریشان مت کرو، یعنی ان کی اطاعت کرو۔ اگر ان کے مخالف عمل کرو گے تو ان کو تم اذیت دے رہے ہو، اگر تم ان کی وہ عمل انجام دے رہے ہو یا وہ کام انجام دے رہے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں، تو گویا ہم ان کو اذیت دے رہے ہیں، ہم ان کو پریشان کر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی، ہم ان کے اوپر مصائب ڈھا رہے ہیں۔ یہ ایک ٹوکہ ایک بات کہہ دی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ بِهَذَا الْحَالِ نَرَاهُ لَا نَاصِرَ لَهُ وَلَا مُعِينٌ، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فرزند رسول کا کوئی مددگار اور کوئی معین نہیں ہے، ہم جائیں گے نصرت کے لیے، ہم جائیں گے ان کی مدد کے لیے۔ یہ چیز ہے جس نے ابو الہتوف کو ابو الہتوف بنا دیا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے انہوں نے جنت والا بنا دیا، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے انہیں شفاعت سرکار دو عالم و شفاعت اہل بیت علیہ السلام کا مصداق قرار دیا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ مستقل آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور اپنے پرمغز بیان سے ہمارے ناظرین کو مستفیض کر رہے ہیں۔ خدا ہمارے اس خدمات کو قبول فرمائے اور تمام اہل بیت کی راہ میں خدمت کرنے والے تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی عطا کرے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، یہ ہیں شہداء کربلا کے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگر یہ شہداء نہ ہوتے تو آج وقار انسانیت مجروح ہو جاتا، اگر کربلا کے جاباز نہ ہوتے تو آج آدمیت شرمسار ہو جاتی، اگر آج شہداء نہ ہوتے تو یقیناً انسان گمراہیوں کے دلدلوں میں دھنس جاتا۔ اسلام کو بچانے کے لیے ان شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شجر اسلام کو تمام آلام و مصائب برداشت کر کے جس شجر اسلام کو لگایا تھا، اسی شجر اسلام کی آبیاری امام حسین علیہ السلام نے اپنے اولاد اور اپنے اصحاب کے خون سے کی ہے۔ یہ امام کے اصحاب وفا گلشن حسینیت کے وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں جو آج بھی مشام انسانیت کو معطر کر رہے ہیں۔ ناظرین، گفتگو تمام ہوئی، لہٰذا ہمیں دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام حسینی پروانے۔